السلام علیکم۔ آج ہم آپ تمام لوگوں کے سامنے وہ راز کھولنے والے ہیں، وہ پردہ ہٹانے والے ہیں کہ جو آج کل سوشل میڈیا نے آپ تمام لوگوں کو جس کے پیچھے اندھا کر دیا ہے۔ وہ کیا راز ہے؟ وہ راز یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ میٹرکس اسکیپ کرو، اتنے بلین ڈالر کماؤ، یہ کرو وہ کرو۔ دراصل جو بیوقوف لوگ ہیں وہ ان سب لوگوں کی جال میں پھنس گئے ہیں اور پیسے کے غلام بن رہے ہیں۔ دراصل یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں، گھڑیاں اور یہ ساری گھر ور دکھا کے لوگوں کو پیسے کا غلام بنایا جائے، کیونکہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے تو میرے پاس پاور ہے۔ ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے آپ لوگوں کو ویڈیوز دکھا کے کہ آپ لوگ اوپر آؤ؟ ان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ دراصل یہ اسکیپنگ میٹرکس کے نام پر آپ لوگوں کو ذہنی غلام بنانا چاہ رہے ہیں، جس طرح سے پرانے دور میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے مسلمانوں کو عیاشیوں میں لگا کر آہستہ آہستہ پورا کا پورا ہندوستان پہ قبضہ کر لیا۔ ان کی چال یہی تھی کہ مسلمانوں کو عیاشی کا غلام بنا دو، مسلمانوں کو پیسے کا اور غلط چیزوں کا غلام بنا دو، تاکہ دراصل دنیا پر حکومت ہم لوگ کریں۔ تو آج بھی ان کا یہی مقصد ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ریلز دیکھیں تو وہ انسٹاگرام، فیس بک اور آپ کا جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا سائٹس پرانی اسی بیسس پہ ہو رہی ہیں کہ وہ آپ کو پیسے کا غلام بنائیں۔ پیسے کا غلام کیسے بنائیں گی؟ وہ کہ آپ کو گاڑیاں دکھائیں گی، گھر دکھائیں گی اور آپ کو بیسیکلی بولیں گی کہ میٹرکس میں اسکیپ کرو۔ آپ یہ چیز نوٹس کریں کہ آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں، شروع میں وہ آپ کو پروفٹ دیتی ہے۔ جب آپ ایک بڑی اماؤنٹ لگاتے ہیں، آپ یہ دیکھ لیے گا، اور یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ آپ تجربہ کریے گا کہ آپ جب اس کو انویسٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ شروع میں آسان اتنی نہیں ہے، مشکل ہے ظاہر ہے آپ کو ریئلسٹک دکھانے کے لیے۔ ایٹ دی اینڈ جب آپ ایک بڑی اماؤنٹ اس کے اوپر لگائیں گے تو وہ آپ کو جو ہے وہ پیسہ سارا ڈبا دے گا آپ کا۔ بیسیکلی طریقہ کار یہی ہے، ان کا طریقہ واردات جس کو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کو پیسے کا غلام بنایا جائے، میٹرکس کا غلام بنایا جائے، اور اس بیسس کی وجہ سے آپ کو ذہنی غلام بنایا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ الومناٹی کس طرح لوگوں کے اوپر قبضہ کرتی ہے، اس طرح کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو پیسے کا لالچ دیتی ہے، فیم کا لالچ دیتی ہے، اور اس بندے کے ساتھ اس کی زندگی کا مقصد ضائع کرتی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے کے غلام ہوں۔ اللہ نے بھی ہمیں قرآن میں فرمایا ہے کہ تجارت، اللہ نے ہمیں قرآن میں کہیں بھی پیسہ کمانے سے منع نہیں کیا ہے، اور ساتھ اللہ نے قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جتنا رزق میں نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، پوری دنیا بھی اگر ساتھ مل کے تم سے چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی۔ اور جتنا رزق تمہیں نہیں ملنا، تم پوری دنیا کے ساتھ بھی مل کے کوشش کرو گے تو تمہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز اللہ کے ہاتھ میں، آپ تجارت کریں، کوشش کریں پیسہ کمانے کی۔ پیسہ کمانے سے آپ کو کوئی نہیں روک رہا ہے، لیکن قطعی طور پر یہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹریڈنگ کے اور ان سب چیزوں کے چکر میں پڑھ کے، فیم کے چکر میں پڑھ کے اپنی عزت نہ دوسروں کے ہاتھوں میں دیں۔ پیسہ کمانے کا طریقہ اللہ نے تجارت کو رکھا اس لیے ہے، قرآن میں کئی مرتبہ تجارت کا لفظ استعمال ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیسہ کمانے کو صرف اور صرف تجارت سے اور تجبیہ دی ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ کبھی بھی اپنی عزت نفس کا سودا نہ کرے پیسے کے لیے۔ پیسہ ملنا ہوگا ملے گا، نہیں ملنا ہوگا نہیں ملے گا، آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے، کبھی بھی اپنی عزت نفس نہیں بیچنی کبھی پیسے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپ لوگوں کو کس طرح سے آپ کو جال میں پھنساتے ہیں۔ ایک تو ایک کورسز آپ کو بیچ رہے ہیں، آپ نے ایک پردہ آپ کے اوپر سے ہٹا دیا ہے کافی لوگوں نے سوشل میڈیا پہ، اور ان کو میں بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ پردہ ہٹایا ہے کہ جو ہے وہ یہ لوگ آپ کو کورسز بیچ رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا۔ یہ ایک بہت بڑی گیم بچھائی گئی ہے کہ پہلے آپ کو ٹریڈنگ کا بتائیں گے کہ ٹریڈنگ کرو، آہستہ آہستہ آنے والے دور میں ٹریڈنگ سے بھی یہ لوگ پیسہ آپ لوگوں کا اٹھا لیں گے، اور وہ بھی ایک فراڈ ہوگا آپ کے لیے، گلوبلی ایک فراڈ ہوگا۔ فیس بک، انسٹا پہ لوگ 8-9 گھنٹے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کنٹینٹ بنا رہے ہیں وہ بھی میرا نزدیک اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے۔ پہلے ان کو تو پیسہ آ رہا ہے، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح ٹائم ضائع کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو نہ کوئی حاصل ہے نہ کوئی وصول ہے۔ وہ لوگ ان کنٹینٹ کریٹرز کو دیکھ رہے ہیں جو کنٹینٹ کریٹرز ان کا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ صرف اور صرف پیسہ کماؤ، پیسہ سب کچھ ہے۔ گاڑیاں،
اور دیکھیں گاڑیاں رکھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن حلال پیسے سے کما کے رکھیں گاڑیاں، اپنی جو ہے وہ عزت نفس کا سودا کر کے دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کر کے، یا اپنے جو ہے وہ جو علم ناٹی کا کانسیپٹ ہے کہ اپنی سول کسی کو دے کے اور اس سے پھر پیسہ کمانا، تو یہ سب ایک کمزور انسان کی نشانی ہے۔ ایک طاقتور انسان بنے۔ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے، یہ چرند پرند پہاڑ درخت کھانا پینا مرغیاں بکرے گائے سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ صرف اور صرف انسان سے اللہ نے ایک چیز مانگی، پوری کائنات کا مقصد صرف اور صرف انسان کا ٹیسٹ لینا ہے، انسان کا امتحان لینا ہے۔ اللہ نے صرف انسان سے یہ بولا ہے کہ تم حقوق العباد اور حقوق اللہ ادا کرو صحیح طرح، جس طرح قرآن میں ہمیں فرمایا ہے، جس طرح ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ جو آج کے مسلمان پھر غفلت میں پڑ رہے ہیں، میں آج یہ ویڈیو اس پیغام کے لیے پہنچا رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ آج ہمارے مسلمان لوگ پھر غفلت میں جا رہے ہیں۔ آپ پلیز میرے ریکویسٹ پہ ایک دفعہ ذرا اسلام کی طرف آئیں۔ آپ صرف اور صرف ایک دفعہ سیدھے راستے کی طرف آ کے دیکھیں کہ اللہ نے اس سیدھے راستے میں سکون کتنا رکھا ہے۔ اللہ نے بولا ہے کہ صبح فجر میں اٹھے آپ نماز پڑھیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ بولا ہے کہ فجر اٹھنے کا ٹائم ہے۔ آج ہمارے مسلمان لوگ فجر کی نماز کے وقت اپنا نیندیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کے بعد اٹھ کے کاروبار کرنے کو بولا ہے کہ کاروبار کرو فجر کے بعد اٹھ کے، اور ہم فجر کے بعد سوتے ہیں اور 12-2 بجے اپنا کام پہ جاتے ہیں، جو پڑھنے جاتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں۔ تو آپ صرف اور صرف ایک دفعہ اپنی زندگی میں آزمائیں کہ جس طرح اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، آپ صرف ایک دفعہ میرے کہنے پہ وہ زندگی گزار کے دیکھیں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ حقوق العباد میں بھی بہتر ہوں گے، حقوق اللہ میں بھی بہتر ہوں گے، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی، کیونکہ دنیا 60-70 سال کی لمیٹڈ دنیا ہے۔ آپ کافر سے آج پوچھیں کہ تم چلو اس 60-70 سال کی دنیا کے لیے تو بڑے میٹرکس اسکیپ کر رہے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو زندگی ہمیشہ کیا ہے تو اس کے لیے تم نے کیا تیاری کی؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، بولے گا تو ہم نے دیکھی نہیں ابھی۔ جب تم نے ایک چیز دنیا میں آنے سے پہلے تم نے دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، آج دنیا میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ آخرت آنی ہے، تم آخرت کو تم یہ بول کے ٹال دو یہ چیز میں نے دیکھی نہیں، اس کا میں کیسے فیصلہ کر لوں۔ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہے، اللہ نے کلیئر تمہیں بتا دیا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کبھی بھی خدا کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتا۔ ایک دن ضرور انصاف کا آئے گا، جس دن جو لوگ اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اپنے دین کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ان کو اس کا بھی صلہ ملے گا، اور جو اچھا کر رہے ہیں ان کو اس کا بھی صلہ ملے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی مسلمان بیوقوف ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اپنی زندگی بڑے اولڈ اسکول میں گزار رہے ہیں، حالانکہ انسان اس مسلمان سب سے ماڈرن ہے۔ وہ کیسے ماڈرن ہے؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے زندگی بھر مرنے کے بعد اگر اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا تو میں جوان رہوں گا۔ یہ جو امریکن ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ تم بڑے ماڈرن بنے پھرتے ہو، 40-50 سال کے بعد تم لوگ کتوں کے ساتھ رہتے ہو، تمہیں کوئی انسان بھی منہ نہیں لگاتا ہے، تم لوگ جو اپنے فیشن اسٹائل دکھاتے ہو اور اپنے کپڑے صحیح طرح نہیں پہنتے۔ تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ 50 سال کے بعد جب تم لوگوں کی ساری خوبصورتی ڈھل جاتی ہے، تم لوگوں کے ساتھ ایک کتا رہتا ہے، تمہاری جائیدادیں اس کتے کے نام ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان جب بزرگ ہوتا ہے، اس کے گھر میں تمام لوگ اس کا ادب کرتے ہیں اور وہ ایک اچھی طریقے سے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کتے کے ساتھ رہ کے رخصت نہیں ہوتا ہے۔ تو دراصل ماڈرن مسلمان ہوا ہے۔ تو آپ لوگ پلیز اس چیز کو سمجھیں، اس چیز کو اپنے مائنڈ میں بٹھائیں کہ اللہ نے انسان کو، اور خاص طور سے جو مسلمان ہو گئے، ان کو دنیا میں بھی بڑا سکون دیا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ہے ہی بہت زیادہ سکون۔ آپ کبھی بھی انگریز کی باتوں میں آ کے فرقہ واریت نہ پھیلائیں، ایک دوسرے میں ڈفرینسز نہ کریٹ کریں، بلکہ یونٹی کریٹ کریں، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، مسلمان کو بنایا ہے، ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور ایک دوسرے کو سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم دیں، امر بالمعروف کریں و نہی عن المنکر کریں۔ اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کو ایک دفعہ برائی سے منع ضرور کریں، اس کے پیچھے نہ پڑیں، مگر ایک دفعہ منع کر کے اپنا فرض ضرور پورا کریں، اور ایک دفعہ اللہ کے بتائے ہوئے زندگی راستے پہ اگر آپ چلنا شروع ہو گئے اور اس طرح آپ نے زندگی گزارنا شروع کر دی، تو یہ میں آپ کو
لکھ کے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سکون والی ہوگی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی انشاءاللہ آپ کا سکون ہوگا۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔